اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا دشوار ہے اے آخرت کا انکار کرنے والو، یا آسمان کا بناہا جس کو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، رفع سمکہا فسواہا اس نے بلند کیا اس کی چھت کو بس ٹھیک بنایا اس کو، واغطش لیلہا اور اس نے تاریک بنایا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اور اس کے دن کی دھوپ کو نکالا، والارض بعد ذلک دحاہا اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، اخرج منہا ماءہا اس نے نکالا اس سے اس کا پانی، ومرعاہا اور چارہ اگایا، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ پھر جب آ جائے گی بہت بڑی آفت یعنی قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن یاد کرے گا انسان اپنے کیے کو، وبرزت الجحیم اور سامنے کر دی جائے گی جہنم، لمن یرا ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، فاما من طغی تو جس نے سرکشی کی، وآثرت الحیات الدنیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وأما من خاف مقام ربہ اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہى النفس عن الہویٰ اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا، فإن الجنة ہی المأویٰ تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب وہ قائم ہوگی، فیما انت من ذکراہا کیا تعلق آپ کا اس کے بیان کرنے سے، الی ربک منتہاہا آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے، یعنی اس کا علم آپ کے رب کے پاس ہے، انما انت منذر آپ تو خبردار کرنے والے ہیں ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا اسے جو اس سے ڈرتا ہو، کأنہم یوم یرونہا ایسا لگے گا جس دن وہ اسے دیکھیں گے، لم یلبسوا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، الا عشیۃ او ضحاہا مگر صرف ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ سورہ نازعات توفیق ربانی سے یہاں مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ عبس کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی وہ ترشروع ہوا اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی کہ اس کے پاس آیا ایک نابینا، وما یدریک اور تمہیں کیا معلوم، لعلہ یزکیٰ شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتا، او یذکر یا نصیحت سنتا، فتنفعہ الذکریٰ تو اسے فائدہ پہنچاتی نصیحت، اما من استغنی لیکن جو بے پرواہی برتتا ہے، فانت لہ تصدی تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکیٰ حالانکہ نہیں ہے آپ کے ذمے اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے، وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا ہے یعنی اپنے رب تعالیٰ سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، کَلَّا ہرگز نہیں، اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، فَمَن شَاءَ ذَکَرَ پس جو چاہے اسے یاد رکھے اس سے نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ یہ لکھا ہوا ہے معزز صحیفوں میں، مرفوعۃ مطہرہ جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سَفَرَةٍ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ جو معزز اور باوفا یا نیک ہیں، قتل الانسان ما اکفر مارا جائے انسان کیسا ناشکرہ ہے، من ای شیء خلق کس چیز سے اس کو پیدا کیا، کس چیز سے اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، من نطفہ ایک حقیر بوند سے، خلقہ فقدرہ اس کو اس نے پیدا کیا پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، اس کا پیمانہ طے کیا، ثم السبیل یسرہ پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں رکھوایا،
ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا، کلا ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، ابھی نہیں پورا کیا اس نے جو اسے حکم دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا آسمان سے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ یعنی سبزہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی قیامت، یوم یفر المرء، اس دن آدمی بھاگے گا، من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ آیت نمبر 34 تک آج کا سبق تھا، جو کہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے 243 میں سے صرف 33 الفاظ سیکھے ہیں، 210 الفاظ وہ تھے جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں ہم پہلے ہی سیکھ چکے تھے اور وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ آج تک ہمارے پڑھے گئے الفاظ کی تعداد 88,568 تھی، جبکہ جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں ان 241 اسباق میں وہ 9,255 تھے۔ گویا ان 9,255 سیکھے گئے الفاظ کی وجہ سے باقی ماندہ 79,313 الفاظ ریپیٹیشن میں کور ہو گئے ہیں۔ رب ذوالجلال اس نعمت کی ہمیں قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سیکھ کر زندگی بھر اس کے احکام کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور اسی نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر و توفیق عطا فرمائیں۔ اپنی زندگی کا اسے مشن بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائیں۔ مالک الملک ہمارے تمام معاملات میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائیں۔ ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔